نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز حنفی درس نمبر 3 پارٹ نمبر 3 سورۃ الفاتحہ کے بعد اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اونچی آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ آج اس موضوع پر بات ہوگی۔ جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں سب کا میں مشکور و مقبول ہوں۔ جو دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لائک شیئر کرتے ہیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہو۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ الحمدللہ سے قرات شروع کریں، لیکن غیر مقلد بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل خلاف سنت ہے۔ بسم اللہ شریف آہستہ پڑھنے کے بارے میں احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، جیسا کہ دلائل میری منشا ہے، حقائق میری منشا ہے۔ مسلم و بخاری شریف کے اندر اور امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ ان میں سے کسی کو نہ سنا فاتحہ شریف سے پہلے اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے۔ اب یہاں پہ سرکار علیہ السلام، ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے پیچھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے فاتحہ سے پہلے اونچی آواز سے بسم اللہ شریف احباب کو پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت انس سے روایت کی ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین الحمدللہ سے بآواز بلند قرات کا آغاز کیا کرتے تھے۔ نسائی ابن حبان طحاوی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام، ابو بکر و عمر، عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان حضرات میں سے کسی کو بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہ سنا۔ طبرانی معجم کبیر، ابو نعیم ابن خزیمہ اور طحاوی نے حضرت انس سے روایت کی، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ سے پہلے آہستہ پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد، دارمی، طحاوی نے حضرت انس سے روایت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر و عمر الحمدللہ سے قرات کو شروع فرمایا کرتے تھے۔ یعنی یہ احادیث کا پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک نہیں ہے، متعدد احادیث موجود ہیں، متعدد احادیث موجود ہیں جس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ شریف سے پہلے بسم اللہ شریف کو آہستہ پڑھا۔ مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین الحمدللہ سے قرات شروع فرماتے تھے
بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ قرات کے شروع میں ذکر کرتے نہ قرات کے آخر میں، یعنی کہ اونچی آواز کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونچی آواز میں بسم اللہ شریف نہ شروع میں پڑھتے تھے نہ آخر میں پڑھتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ربنا لک الحمد آہستہ پڑھا کرتے تھے۔ امام محمد نے کتاب الآثار میں حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو امام آہستہ پڑھے، بسم اللہ شریف، سبحانک اللہ، اعوذ باللہ اور آمین۔ لو جی سامنے کتاب الآثار میں بسم اللہ، اعوذ باللہ، سبحانک اللہ اور آمین کو آہستہ پڑھنا۔ مسلم شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تکبیر سے شروع فرماتے تھے اور قرات الحمدللہ سے۔ عبد الرزاق نے ابو فاختہ سے روایت کی، حضرت مولا علی پاک بسم اللہ اونچی آواز سے نہ پڑھتے تھے، الحمدللہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ معزز سامعین کرام، اس کے متعلق اور بہت ساری حدیث موجود ہے اور بہت ساری حدیث پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی ہے، اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور ان غیر مقلدین کو بتا دینا چاہیے کہ نماز کا اصل طریقہ، نماز کا اصل طریقہ کار وہ یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یقیناً آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہے۔ لائک شیئر کرنا مت بھولیں، فالو کرنا مت بھولیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں۔